استحکام پاکستان جو ہے وہ دراصل مسلم لیگ نون کی ایکسٹینشن ہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور شاید مسلم لیگ نون کو بھی یہ پتہ ہے۔ یہ جو اختلاف کی خبریں ہیں یہ دراصل ایک سموک سکرین ہے۔ بیانیاں تو ان بیچاروں کے لیے کیا ان سے بننا ہے اور کیا اس کی حیثیت ہوگی۔ ان کے الیکشن جیتنے کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی طریقے سے الیکشن سے باہر رہے۔ استحکام پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور دونوں کے درمیان اس وقت اتحاد موجود ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اتحاد ہونے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استحکام پاکستان کے جو پیٹرن ان چیف ہیں جناب جہانگیر خان ترین صاحب، جہانگیر خان ترین نے حال ہی میں ناٹ نیسیسریلی کہ بھی حال ہی میں لیکن پچھلے سال جب آخری دفعہ حمزہ شہباز شریف صاحب کا انتخاب ہوا تھا بطور وزیر اعلیٰ، تو اس وقت جہانگیر خان ترین نے اپنے چند ساتھیوں کے ذریعے ان کی مدد کی تھی، تو لہٰذا اس وقت سے جو اتحاد قائم ہوا وہ بعد میں بھی آگے چلا۔ اور اس وقت بھی جو پارٹی کے اہم عہدیداران ہیں، مطلب اون چودھری صاحب وہ بھی وزیر اعظم کے ایس اے پی ایم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نعمان لنگڑیال صاحب کو بھی حکومت میں بڑا درجہ حاصل ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ کہنا کہ استحکام پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نون میں کوئی اتحاد ہوگا، تو دراصل یہ بات مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتحاد کا سوال کیوں اٹھ رہا ہے۔ اہم بات تو یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان اتحاد موجود ہے۔ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ انہی کے سبھی لوگوں نے، یعنی جو جہانگیر خان ترین کے ساتھ آج شامل ہیں، انہوں نے پچھلے سال جولائی میں الیکشن لڑا تھا باقاعدہ طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر۔ تو استحکام پاکستان جو ہے وہ دراصل مسلم لیگ نون کی ایکسٹینشن ہی ہے، اور یہ علیحدہ فرینچائز اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روکا جا سکے اور اس کے ذریعے تحریک انصاف کا راستہ بھی روکا جا سکے۔ تو گویا یہ ووٹوں کو تقسیم کرنے کے لیے استحکام پاکستان ایک فرینچائز ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ پیپلز پارٹی کا زیادہ نقصان استحکام پاکستان سے ہو سکتا ہے اور شاید مسلم لیگ نون کو بھی یہ پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کو تو بہت زیادہ نقصان شاید اس سے نہ پہنچ سکے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو پہنچ سکتا ہے، کیونکہ جہانگیر خان ترین جو ہے یہ فرینچائز لے کے پاکستان مسلم لیگ نون کی جب جنوبی پنجاب میں اتریں گے تو وہاں پہ الگ سے یہ جہانگیر خان ترین یا استحکام پاکستان کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہوں گے ان کے کینڈیڈیٹ، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی ہوگی، تو لہٰذا اور پھر ایک اور یہ بھی امکان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی ہو، تو اس کے نتیجے میں یعنی کسی درجے میں یہ امید پالی جا رہی ہے کہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ جو ہے، جو ان کے خیال میں اب تک انٹیکٹ ہے، وہ ہر حلقے میں اتنا ضرور ہو جائے گا کہ اس کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون جیت سکے۔ یہ جو اختلاف کی خبریں ہیں یہ دراصل ایک سموک سکرین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور پھر پیپلز پارٹی، اگرچہ پیپلز پارٹی نے بنائی لیکن خود ہی اس سے علیحدگی اختیار کر لی، تو یہ سب ایک اتحاد بن کے، ایک گروہ بن کے جب یہ حکومت میں آئے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کی، تو اس کے بعد سے یہ تاثر ون ورسز آل کا پیدا ہو رہا تھا کہ سارے کے سارے ایک طرف ہیں اور پی ٹی آئی دوسری طرف ہے۔ تو اب اس ون ورسز آل کے تاثر کو ختم کرنے کے لیے یہ بنیادی طور پہ جو اختلافات ہیں یہ بنائے جا رہے ہیں ان کو، ورنہ مثال کے طور پہ اختلافات کی آپ ریزن ملاحظہ فرمائے جی نجم سیٹھی کی جگہ ذکا اشرف کو پی سی بی کا چیئرمین بنایا جائے۔ اچھا نجم سیٹھی تو پچھلے 1 سال سے یہاں بیٹھے ہوئے، تو یہ اچانک اب کیوں یاد آنے لگا کہ نہیں جی ذکا اشرف کو بنایا جائے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تاکہ ان ایشوز کو ابھارا جائے اور جیسے الیکشن قریب آئے گا تو باہر نکل کے کہا جائے کہ جناب ہم تو پاکستان کے عوام کی بڑی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن مسلم لیگ نون نے نہیں کرنے دی، اور مسلم لیگ نون یہ کہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دراصل ہمارے خلاف سازشیں کی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ تو یہ ایک تاثر بنایا جا رہا ہے، ورنہ اختلافات کی کوئی اہمیت یا حیثیت کوئی نہیں۔ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، پی ڈی ایم کی کسی بھی جماعت یا حکومت میں شامل کسی بھی جماعت کے پاس کوئی ایسا بیانیہ نہیں ہے جس کی بنیاد پہ یہ الیکشن جیت سکے۔ ان کے الیکشن جیتنے کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی طریقے سے الیکشن سے باہر رہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ یہ بار بار فرماتی رہی ہیں کہ پلڑے برابر کریں، اور ان کے نزدیک پلڑے برابر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، عمران خان کو نااہل کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کچھ ایسی ہی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پورے شاید جوش و جذبے کے ساتھ یا اپنی طاقت کے ساتھ الیکشن نہ لڑ پائے،
تو وہ پلڑے کسی نہ کسی درجے میں برابر ہو گئے. تو دراصل ان کی جو پالیٹکس اس وقت ہے وہ کسی بیانیے کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ صرف اس بنیاد پہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن سے نکال دیا جائے اور ان کی پارٹی کو، تو اس کے نتیجے میں یہ جیت جائے. بس اس کے علاوہ بیانیاں تو ان بیچاروں کے لیے کیا ان سے بننا ہے اور کیا اس کی حیثیت ہوگی.